بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو، صحت یاب ہو جائے گا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ بیمار پرندے کو دانہ ڈالنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے کیے بغیر کام کرتی ہیں ان میں اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر معدے کا درد ہو تو ٹینڈوں کا سالن بنا کر کھا لیا کرو۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ سیب چھلکے سمیت کھانے سے قبض ہوتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی میں 2 کیلے مکس کر کے روزانہ کھانے سے موٹاپا 5 دنوں کے اندر کم ہو جائے گا۔ پانی کے ساتھ آملے کا مربع کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک بنا کر پینے سے توانائی ملتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی سر پر لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ مالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ میتھی کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر کی خشکی ختم نہ ہوتی ہو تو ملتانی مٹی مکس کر کے سر میں لگاؤ۔ میتھی کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہو جائے تو بیگن کا سالن استعمال کرو۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی چوسا کرو، درد رک جائے گا۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کسی کپڑے میں باندھ کر کلائی میں باندھ لو، درد رک جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ذرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھاؤ، وزن زیادہ ہونے لگے گا۔ اگر زکام ہو تو زکام کی دوا نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے سے آئینہ صاف کرنے سے آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ ریشمی کپڑا دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کرنے سے کپڑا زیادہ دن تک چلتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی کھلاؤ۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو سرما اور شہد مکس کر کے لگاؤ۔ اجوائن کی دھونی لو۔ اگر بال باریک اور کمزور ہے تو گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ جو بچہ مٹی کھاتا ہو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی کا استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسلز مضبوط رہتے ہیں۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھایا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سویاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پینے سے انسان چست رہتا ہے۔ اگر موسم بدلنے کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھانے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اسٹیل کے چمچ میں شہد گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی ختم ہوتی ہے۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو برف کھانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ اگر منہ پر دانے یا مہاسے بہت تنگ کر رہے ہیں تو بجلی کی تار والی ٹیپ لے کر دانوں پر لگائیں اور ہر دن ٹیپ کو بدلتے رہیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اچانک ہیض کا درد کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے پانی میں 2-3 لیموں نچوڑ کر پینے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ریٹھے کو پانی میں پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پینے سے ٹی بی کے مریض میں آرام ملتا ہے۔ روزہ افطاری کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بنا چینے کے لیموں بنا کر پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔
सहरी के वक्त लीमू के चंद कतरे चखने से जिल्द चमकदार होती है। खजूर में तिल डालकर खाने से जिस्म में मजबूती आती है, जिगर साफ होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसको दूध के साथ खाएं, क्योंकि तिल और खजूर दोनों ही गर्म होते हैं। इससे जिस्म में हरारत पैदा होती है, जिसके लिए दूध पीना जरूरी है। 3 सांस में पानी पीने से दमा की बीमारी नहीं होती। खाने के बाद बीवी से हमबिस्तरी करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। अंजीर से रोजा अफ्तार करने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। रात की रानी का फूल सूंघने से थकावट उतर जाती है। रोज कुरान मजीद की तिलावत करने से आंखों की नजर तेज होती है। कच्चे अमरूद खाने से हाथों और पांवों के नाखूनों की बीमारियां नहीं होती। सर पर गर्म तेल से मालिश करने से बलगम खत्म होती है। गूंदे हुए आटे पर लीमू निचोड़ कर रखने से आटा खराब नहीं होता। संतरे का जूस पीने से चेहरे की झुर्रियां गायब होती हैं। दाएं जानिब लेट कर सोने से उम्र में इजाफा होता है। निहार मुंह दही खाने से चेहरे का रंग निकलता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफेद नहीं होते। मुर्गी का गोश्त खाने से वजन जल्दी बढ़ता है। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ होता है। ब्राउन शुगर को महफूज रखने के लिए इसे हमेशा फ्रिज में रखें। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, खजूरें खाया करें। रंग साफ करना है तो नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत निकलता है। निहार मुंह अंगूर के चंद दाने खाने से दिमाग तेज होता है। दूध में गुड़ डालकर पीने से बुढ़ापे में ताकत मिलती है। रोजा खोलने के बाद डार्क चॉकलेट खाने से जिस्म में एनर्जी आती है। अजवाइन वाला पानी उबालकर मुंह धोने से दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। हाथ पर गाय की चर्बी से मालिश करने से हाथ गोरे हो जाते हैं। अगर बाल बारीक और कमजोर हैं तो लाइफ बॉय शैम्पू में टूथपेस्ट डालकर लगाएं। बाल मोटे और घने हो जाएंगे और गिरना भी रुक जाएंगे। फटकरी पानी में उबालकर गैर जरूरी बाल वाली जगह को धोने से बाल साफ हो जाते हैं। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। सेब खाने के फौरन बाद पानी पीने से गले का कैंसर हो जाता है। आम नमक की जगह आयोडीन नमक इस्तेमाल करें। आम नमक में बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर मोशन लग जाए तो जामुन पर नमक लगाकर खाने से मोशन रुक जाते हैं। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, इससे मोटापा खत्म होता है। आंख की राख को दांतों पर लगाने से दांत खराब हो जाते हैं। बगैर चीनी के दूध जलेबी खाने से छातियां बड़ी होती हैं। अगर मुंह पर छाले बन जाएं तो दही में केला डालकर खाने से छाले खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं वो दिमाग के तेज होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे हैं तो सरसों के तेल में अंडा डालकर हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें। ज्यादा नमक का इस्तेमाल दिल को कमजोर करता है और पट्ठों में दर्द की वजह बनता है। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, याद रखें ऐसे ही लोग आपको बहुत जल्द धोखा भी देते हैं। दही में इस पघोल का छिलका डालकर खा लिया करो, जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द ताज़ा हो जाती है। रोजाना 3 से 4 कड़ी पत्ते चबाने से वजन में कमी आने लगती है। चावल खाने के बाद दूध पियोगे तो आपको बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। लहसुन में मर्दाना कमजोरी को ठीक करने की कुव्वत होती है। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करो, बच्चे के लिए मुफीद है। नीम गर्म खाना खाने से मैदा खराब होता है और ठंडा पानी पीने से परहेज किया करो। पट्टों में दर्द हो या खचाव रहता हो तो दोपहर के वक्त काली मिर्च खाए, आफाका होगा। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, इससे वजन में भी कमी आएगी। एक तहकीक के मुताबिक जो औरतें टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी भी नहीं होती। हर वक्त टेंशन में रहना और नींद का कम लेना आपकी उम्र में कमी करता है और इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भिंडी पकाते वक्त अगर इसमें आधा लीमू निचोड़ दे तो भिंडी की लेस खत्म हो जाती है। खाने पीने की अशिया में ज्यादा नमक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। खाना आहिस्ता खाओ और थोड़ी मिकदार में खाओ, आपके पेट की 70% बीमारियां दूर हो जाएंगी। रोजाना 1 तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। अगर फलों को खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांत कभी खराब नहीं होते। जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा शरारती होते हैं
وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پاؤں کا درد زیادہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ موٹے لوگ 3 دن میں دبلے پتلے ہو جائیں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر نیم گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پیا کریں تو اس سے وزن میں تیزی سے کمی آئے گی۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور آپ کی سکن صاف رہے گی۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دے، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس بغول کا کھا لیا کریں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے نیند جلدی آئے گی اور آپ کے گردے بھی صاف ہوں گے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیں۔ کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل بدن کو توانا رکھنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ نئی دلہن کا 3 دن جھوٹا پانی پینے سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر گنج پن آنے لگے تو کیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، پال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روز چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو مردانہ طاقت عزیز ہے تو چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی زندگی میں پریشانی یا خوشیوں کا باعث ہوتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے قبل ایک کھیرا کھائیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران سنترے کے زیادہ استعمال سے اولاد بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل ایک سیب بغیر چھلکے کھائیں، چند روز میں دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ گرمیوں میں بند جوتے کا استعمال نہ کرو، نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے سے پہلے سیب کھا لیں، دماغ کی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جو لوگ پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر اس کے اوپر چھڑک لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ صرف آپ کو آپ کی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور جوڑوں کو صحت مند کرتا ہے۔ اسٹرابیری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض، سینے کی جلن سے چھٹکارا حاصل دلاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کا جگر خراب نہیں ہوتا۔
ادرک میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا وہ پھل ہے جس کی طاقت بڑھاپے میں بھی آپ کے جسم میں قائم رہے گی۔ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ آپ کو ہمیشہ جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھایا کریں۔ معدہ مضبوط ہوگا، غذا بھی جلدی ہضم ہوگی۔ اگر ہاتھ گورے چٹے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجوا کھجور کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل ایک سیب کا چھلکا اتار کر کھا لیا جائے تو اس سے کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بندہ دمہ کے مرض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ تلسی کے پتے چبانے سے دانتوں کے داغ، دبے اور بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے دودھ پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعاؤں کا ہی محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ کمزوری پڑ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈبو کر پیو۔ اگر عید کے کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر کھانے سے مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ کھیرا اور ککڑی اکٹھے کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیاں لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو، تمہیں فائدہ دیں گی۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ سونے سے پہلے ناف میں بادام کا تیل لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کی غرض سے وضو کی حالت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کر لیں۔ دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 3 دن تک صبح و شام کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں۔ اجوائن تاثیر میں گرم ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ استعمال سے منہ کے اندر چھالے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ قدرتی طریقوں کے مطابق بالوں کا گاڑھا کرنے والے بہترین تیل بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا آئل سر میں نمی پیدا کرتا ہے اور رطوبت کو بحال کرتا ہے۔ اس سے بالوں کی پرورش کو نشوونما ملتی ہے۔ جوجوبا آئل ایک ایسا تیل ہے جو جلد اور بالوں کو نمی بخشتا ہے اور ان کا علاج کر سکتا ہے۔ مرچ کے تیل میں انتہائی مرتکز غذائی اجزاء خون کے گردش کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں۔ پھر اس سے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں، پھر اس سے دھو لیں۔ اگر خواتین اپنے جسم میں چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ جلد کے مسئلے کے حل کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگے رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد سخت ہو جائے گی۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ پر عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔
50 ग्राम सफ़ेद तिल और इसी के बराबर हम वजन मिश्री मिलाकर रात को सोते वक्त 1 चम्मच खाने से मसाने की कमजोरी से निजात मिलती है। अगर आपको भूख कम लगने की प्रॉब्लम है तो रोजाना निहार मुंह गाजरे खाया करें। सर की जुओं से आसानी निजात के लिए थोड़ा सा काफूर सरसों के तेल में हल करके बालों में लगाएं, जुएं मर जाएंगी। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो या चक्कर आते हो, खुश्की हो या दिमाग की कमजोरी हो या भूल जाने का मसला हो तो नाक में सरसों का तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली और ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज करता है। सर के बालों में तेल लगाने से बालों में चमक आ जाती है और खुश्की खत्म होती है। जज़ाकल्लाह।